بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوشین نیوز چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ ثاقب عباس۔ ناظرین، اوشین نیوز چینل آپ کو گائے بگائے مختلف وہ سیاحتی مقامات کی سیر کرواتا رہا ہے، مختلف اپنے ویورز کے لیے، اپنے مہمانوں کے لیے یہاں پر بہت ساری ویڈیوز بھی بنا کر لایا ہے۔ تو آج ہم آپ کو ایسی وادی، خوبصورت وادی میں لے کر آئے ہیں جہاں پر قدرتی طور پر بارش کے پانی کے بعد اس کے کٹاؤ ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایسے ٹیلے ڈبے بن گئے جس سے لوگ یہاں پر اس علاقے کے لوگ بڑے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں، یہاں پر سیر کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ بڑے ہی جو ٹیلے اور ڈبے ہیں یہ دیکھنے سے مطابقت رکھتے ہیں، تو یہاں پر لوگ بڑے ہی انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہم جس جگہ پہ آج موجود ہیں، یہاں پر ہمارے بائیں سائڈ پر وہ دھرابی ڈیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو جو وادی ہم دکھا رہے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہی اچھے مجسمے، جس طرح کسی کاریگر نے اس کو تراشا ہو، بڑے ماہر کاریگر نے تراش کر ان کو بنایا ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑے ہی خوبصورت یہ ایک وادی بنی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ محمد ریاض انجم صاحب موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، اور بڑے ہی جگہ وہ ایکسپلور بھی کرتے ہیں، ان کا یوٹیوب چینلز بھی بڑا پاپولر ہے۔ تو ان سے پوچھیں گے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ریاض صاحب، یہ جو آپ وادی دیکھ رہے ہیں جو دیکھنے سے بڑی مطابقت رکھتی ہے، بڑے اچھے اچھے مجسمے، ایسے لگتا ہے کوئی کسی چیز کا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی، جیسا کہ ہمارے دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چکوال کی جو بیوٹی ہے اس کو ایکسپلور کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ تو آج اسی حوالے سے دھرابی ڈیم، جیسا کہ آپ نے تعارف بھی کرایا ہے کہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ دھرابی ڈیم ہے اور رائٹ سائڈ پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں 4 سال پہلے، اندازاً 4 سال پہلے جیپ ریلی بھی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہے، یہاں سے یہ ٹریک بنا تھا اور بہت زبردست ریلی ہوئی تھی، اور امید بن چلی تھی کہ اسی ٹریک پہ ہر سال ریلی ہوگی، لیکن نہیں ہوئی۔ تو اس وقت ہم نے یہ جو جگہ ہے یہ اس کو بڑا خوبصورت پایا تھا، اور اس پہ پھر ہم گائے بگائے آئے بھی ہیں، لیکن آج چلیں ہم اپنے ناظرین تک اس کو پہنچا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو قدرتی جو مناظر ہیں نا، ان سے جن کا لگاؤ ہے، نیچر سے جن کا لگاؤ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آرٹیفیشل چیزیں بنائی جاتی ہیں، جس طرح پارک ہوتے ہیں، اسی طرح میوزیم ہوتے ہیں، یا اور بھی بہت ساری تفریحی مقامات ہوتے ہیں جہاں پر اس کی خوبصورتی کے لیے وہ سجایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو جگہ ہے یہ کسی انسان نے نہیں سجائی، بلکہ اس کو قدرت نے سجایا ہے، اور یہ قدرت کی صنعکاری کا حسین شاہکار ہے۔ چکوال جو ہے یہ عجائبات سرزمین عالم میں سے ایک خاص خطہ ہے، اور یہ جو آپ ہمارے عقب میں دیکھ رہے ہیں یہ انتہائی خوبصورت جگہ ہے۔ اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ میلوں پر پھیلی ہوئی اس جگہ کو، اس جگہ کا نا خاص جو ایک ردم بنتا ہے وہ بارشوں میں بنتا ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو تیز بارشوں میں جب پانی ان ڈبوں پر، ٹیلوں پر پڑتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی آبشاریں بنتی ہیں، پانی جب گرتا ہے تو اس میں سوراخ بنتے ہیں، کئی جگہ سے نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پانی ڈھلانوں کی صورت میں جب جاتا ہے تو راستے میں جو کٹاؤ ہوتا ہے تو وہ انتہائی دیدہ زیب قسم کے مناظر ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ دھرابی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹورسٹ ریزارٹ جو ہے وہاں وہ اس پہ کام بھی شروع ہوا ہے، وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ اس سے تو چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ تو یہاں پر خوبصورت اس جگہ کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اور حکومت پنجاب کو اس پر کوئی نہ کوئی انیشیٹو لینا چاہیے تاکہ یہاں پر ٹورسٹ آئیں، فیملیز آئیں، اور وہ یہاں پر اپنا اچھا وقت گزار سکیں۔ ابھی بھی بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، جبکہ شہروں میں اس وقت ہوا کا نام و نشان بھی نہیں ہے، شہر کی اگر ہم بات کریں تو، اور سخت گرمی ہے، لیکن اس وقت یہاں پر بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اچھا ریاض صاحب، ہم خود بھی آئے ہیں اس وادی کی طرف، تو ہم نے دیکھا کہ راستہ جو ہے بڑا خراب سا راستہ ہے۔ یہاں پہ ٹیکنیکل کالج بھی ہے، اس کا روڈ بھی بنا ہوا ہے، کچھ روڈ خراب ہے۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہے، اگر کوئی یہاں پر آنا بھی چاہتا ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے، تو اس کا پہلے روڈ نہ بنایا جائے؟ نہیں، بالکل زبردست، میرا تو اس طرف دھیان نہیں گیا، بٹ آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ ٹیکنیکل کالج جو ہے اب یہاں سے کتنا دور ہے؟ اتنا دور کوئی نہیں ہے۔
ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. پھر یہ جو زمین ہے یہ چونکہ انہوں نے یہاں پر فصل ہوتی ہے تو ان سے لی جا سکتی ہے. یہاں کے لوگ بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے کہ جب یہاں پر ماشاءاللہ چہل پہل ہوگی تو ان لوگوں کے زمینیں آباد ہوں گی اور ان کی قیمت بھی بڑھے گی. اور جب یہاں پر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے تو اسی گاؤں کے، یہ تھوا بادر ہے، ٹھیک ہے جی، تو اسی گاؤں کے لوگوں کے کاروبار بھی کھلیں گے. کوئی یہاں پر ٹی بار بنائے گا، کوئی ٹک شاپ بنائے گا، اسی طرح اور بھی بہت سارا یہاں پر کاروبار شروع ہو سکتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے جہاں پر فصل اگتی ہے، تو یہ ان سے لی جا سکتی ہے اور حکومت بالکل کر سکتی ہے اس پہ. اچھا ریاض صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ عوام کو اس تک رسائی نہیں تھی، ہم آج اس کو کر رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ عوام میں بھی اس کو کنٹریبیوشن کرنا چاہیے، یہاں پر آنا چاہیے، اس کو آباد کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک تو ٹو بی ویری فرینک کہ یہاں پر جب تک لوگ بڑی تعداد میں نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ جگہ آباد نہیں ہوگی. اب میں اپنی فیملی کے ساتھ اکیلا یہاں فیملی کو لے کر آ جاؤں تو وہ اچھا نہیں رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ گاؤں بھی بالکل ساتھ ہے اور یہاں پر چروائے بھی موجود ہوتے ہیں، یہاں پر مویشی چر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر ایک ویرانی ہے، سنسانی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے بہرحال اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے پڑیں گے. اور اس سے پہلے جو بھی ٹورزم شروع ہوتا ہے وہ یوتھ سے ہوتا ہے. جب نوجوان جہاں آئیں گے، یہاں پر آ کے جناب اپنے کھانے بنائیں گے، کھابے کھائیں گے اور ہلا گلا کریں گے تو اس کے بعد لوگوں کا رجحان بڑھے گا. لیکن اس میں انتظامیہ کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر ٹک شاپ بنے گی، ایک جیپ ریلی ہوئی، اس میں جو غریب لوگ تھے یہاں پر انہوں نے سٹالز لگائے اور لاکھوں روپے، کافی سٹال لاکھوں روپے انہوں نے کمائے. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ یہاں پر اس کو پکا ہی ہے اگر جیپ ریلی کے لیے مختص کر دیا جائے اور سال میں یہاں پر جیپ ریلی ہر سال کروائی جائے؟ دیکھیں جی، وہ بھی جو جیپ ریلی تھی اس کا اب میں اگر کہوں کہ راجہ یاسر ہمایوں سرفراز تھے اس ٹائم، اپنا وہ منسٹر تھے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ چکوال چیمبر آف کامرس نے اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھا، انتظامیہ نے بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو یہ ایک اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ چکوال کو کیا، یہاں کے لوگوں کو کیا تفریح دی جاتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور مجھے اس دن پتہ چلا تھا کہ چکوال، ضلع چکوال میں بھی جیپر ہیں جو جیپ دوڑاتے ہیں اور انہوں نے بھی اس یہاں کا جو مقابلہ ہوا تھا اس میں حصہ لیا تھا. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اب یہ ہے کہ قدم کون بڑھائے گا. بہت شکریہ. جی بالکل ناظرین، آپ نے جیسے کہ سینئر جرنلسٹ ریاض انجم صاحب کی گفتگو سنی، بڑے ہی نپے تولے الفاظ میں انہوں نے کہا کہ جب یاسر سرفراز ان کے پاس منسٹری تھی تو اس وقت یہ اس جگہ کو آباد بھی کیا گیا اور بڑی ہی زبردست جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا اور یہاں پر غریبوں کے لیے جو وہ روزگار کے مہیا بھی، جو روزگار کا بھی یہاں پہ مہیا کیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ چیمبر آف کامرس ضلعی انتظامیہ نے بھی دلچسپی لی تھی. اگر اب یوتھ اس جگہ کو آباد کرے اور چیمبر آف کامرس، ضلعی انتظامیہ اور جو اب موجودہ کوئی منسٹر اس جگہ کی طرح کا وزٹ کرے اور اس کو آباد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے تو یہاں پر نہ صرف غریبوں کا روزگار بھی لگ جائے گا بلکہ یہاں پر سیاحت کے حوالے سے ایک نیا قدم بھی آگے بڑھایا جائے گا. اپنے میزبان راجہ ثاقب کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.